آیت الکرسی کے اندر چھپی کچھ ایسی چیزیں جن کو خدا کی قسم آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. ہر بندے کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ ضرور آیت الکرسی یاد کیجئے. ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے بھی ہیں. آیت الکرسی ہے کیا؟ پہلے میں آپ کو آیت الکرسی سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. یہ آیت الکرسی ہم سارے لوگوں کو یاد ہے اور ہم نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے شیطان کو جب شیطان بنایا نا، اور وہ چونکہ وہ پہلے تو وہ اتنی اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ 4 انگل زمین اور آسمان میں جگہ نہیں چھوڑی جہاں اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کے آگے سر نہ جھکایا ہو. اور وہ تھوڑی سی بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ خاک سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے سجدہ کریں. تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا، لعنت کا توق ڈال دیا اور قیامت تک کی اس کو مہلت دے دی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور معاف فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو شیطان نے سوچا کہ بھائی ابھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مہلت مل ہی گئی ہے کہ قیامت تک ہم زندہ رہیں گے. پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ اللہ میں قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا جاؤ زندہ رہو گے. جب اللہ نے کہہ دیا جاؤ زندہ رہو گے، اس نے کہا اللہ اب ہمارا کام بن گیا، اب ہم تیرے راستے سے روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جا اپنی آواز میں بہکاتا پھر، اور جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. آقا علیہ السلام نے سیدھی لکیر سیدھا خط کھینچا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے. دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ بھی راستے ہیں لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا جو اپنی طرف بلاتا ہے. تو ابلیس نے کہا کہ میں جب قیامت کی آواز، قیامت آئے گی نا اور سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے سے پہلے ہی میں آیت الکرسی کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا. یعنی اس کے اندر وہ اس سوچ میں ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن جب وہ قرب قیامت آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو آیت الکرسی بھلا دے گا. یعنی وہ پڑھنا چاہے گا لیکن اس کو یاد ہی نہیں آئے گی، یا اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ مین، تو وہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہوں گے. بھئی اللہ رب العالمین نے ہی تو وعدہ کیا کہ ہم بخش دیں گے. اب اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے چال چلنے لگے اور یہ سوچے کہ بھئی ہم یہ بھی کر لیں اور پھر یہ بھی کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہے تو اس کو کوئی سزا سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ جس کو معاف کرنا چاہے تو دنیا کے اندر اس کو کوئی ایسا نہیں جو اس کو سزا دلوا دے. قیامت کے دن 2 لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دے گا، ایک کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو جس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کرے گا نا تو وہ اکڑ کے جائے گا، بڑا اکڑ تکڑ کے چل رہا ہے جنت کی طرف، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا وہ جائے گا دوڑتا ہوا.
تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا. جو اکڑ کے جا رہا تھا نا جنت کی طرف، اس سے اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ تم اتنا اکڑ کر کیوں چل رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ مولا ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، اتنی عبادت کی، تو ہمیں ہماری عبادتوں کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل یہ ملا ہے کہ ہمیں جنت ملی ہے. تو ہمارا گھر ہے، ہم جا رہے ہیں اکڑ کے، کیونکہ ہمیں ہماری عبادتوں پر یہ صلہ ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس انسان سے جو جہنم کی طرف دوڑ کر جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ بھائی تم دوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنی خطرناک جہنم کہ جس کا ایک سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے، جل کے راکھ ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا، دھوکا گیا، تو پھر وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا، پھر وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو پھر وہ کالی ہو گئی، اب کالی ہے. تو وہ بندہ کہے گا مولا مجھے معلوم ہے کہ جہنم ہے تیری، وہ بہت خطرناک جگہ ہے، وہ جہنم ہے، تیرا عذاب ہے. تو اللہ فرمائے گا پھر دوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ دوڑ کر کیوں گئے؟ تو بندہ کہے گا مولا میں نے زندگی میں کبھی دنیا میں تیری بات نہیں مانی، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ آخری تیرا حکم ہے، آخری تیری بات ہے، تو پھر میں اس پر جلدی سے عمل کر لوں. تو تیرا حکم ماننے کی وجہ سے میں دوڑتا ہوا جہنم کی طرف گیا کہ دنیا میں تو کبھی تیری کوئی بات جلدی مانی نہیں، تو یہاں آخری تیرا حکم ہی میں مان لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا، اور وہ انسان جو غرور اور تکبر کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر بھیج دے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. تو وہ جس خیال میں ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان الفاظ کو ہی بھلا دے گا. تو بہت بڑی دولت ہے آیت الکرسی کو پڑھنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دروازوں پر کر دے تو ان کے دروازوں کو کوئی نہیں کھلوا سکتا، یعنی کوئی نقصان اس کو نہیں ہو سکتا ہے. فرشتے اس کے گھر کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں. آیت الکرسی اگر انسان صبح پڑھ لے تو شام تک انشاءاللہ تعالی موت کے علاوہ تمام پریشانیوں سے بندہ محفوظ رہے.